بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ساتھ ہوں جناب محمد آصف بٹ صاحب کے. شکریہ جناب. بہت مہربانی جناب، آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور سلسلہ وہی ہے جو آپ کے ساتھ جاری ہے، فکشن کے عملی اصولوں کے بارے میں. اور اپنے وہ ناظرین جو پہلی دفعہ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں یا اس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے میں گزارش کروں کہ ہم محمد آصف بٹ صاحب کے ساتھ ایک سلسلہ ایک سوال کے تحت یہ چلا رہے ہیں کہ جس میں ہم نئے فکشن لکھنے والوں کو جو عملی اصول ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم 3 اصول بتا چکے ہیں، آج ہم چوتھے اصول پہ بات کریں گے. تو بٹ صاحب، فکشن لکھنے کا چوتھا اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم خود ہی طے کر رہے ہیں کہ یہ اصول ہونے چاہیے. ویسے تو فکشن لکھنے کے حوالے سے جو نصابی مواد ہے، جو لٹریچر ملتا ہے، اس میں بہت سے اصول بیان کیے جاتے ہیں. ایسے ہی. تو کوشش یہ ہے کہ ان سے ذرا ہٹ کے ایسی باتیں کی جائے جو کہ خالص کاریگرانہ ہو. ہاں، جو آپ کے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی ہیں. اصل میں تو ان پہ بات ہے، ورنہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا. اور مقصد اس کا صرف بتانا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے. بالکل صحیح. تو سمجھنے کے لیے میں بتانے کی کوشش کروں کہ شاید اس سے ہم خود چلیں آپ خود بھی سمجھیں. ہاں، آپ سے پھر میں سمجھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی اور کی سمجھ میں بھی آ جائے معاملہ آئے. تو اس سے پہلے ہم نے جو اصول بات کی کہ بتاؤ مت دکھاؤ، یا اس طرح کے ہم نے کہا کہ بتاؤ مت دکھاؤ، یہ پہلا اصول تھا. ہاں. دوسری بات جو ہے ایک زبان و بیان پہ بھی، زبان و بیان پہ ہم نے کی کہ اس کی زبان جو ہے وہ کیا، زبان اور بیان کا فرق جو ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی. پھر یہ کہ موضوع اور تیسری بات ہم نے پھر اس پہ کی تھی کہ جو موضوع اور مسئلہ جو ہے اس میں، اور پھر جو اس میں تاثیر کی بات ہے. اور ادب کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، ادب کا تو ایک مسئلہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے. یا تیسری ہم کر چکے. اب ہم چوتھی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس کو ہم اگر کسی لائن میں، ایک مصرے کی صورت میں یا کسی اچھی لائن کی صورت میں بیان کروں تو وہ ہوگا کہ اچھا چاہے نہ لکھو لیکن برا مت لکھو. کیا اچھی بات کیا. واہ. تو دیکھیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارے محلے میں ڈاکٹر تھا. تو کسی وقت مجھے یاد ہے کہ اس سے پوچھا کہ یہ مجھے ایک مسئلہ ہے تو اب کیا کھاؤں. اس نے کہا جو مرضی کھاؤ لیکن یہ مت کھانا، یہ زیادہ ضروری ہے. تو اب یہ چھوٹی سی بات اس نے کی، مطلب کہ پرہیز جو ہے، جو آپ نے کرنا ہے، فوکس کرنا چاہیے، جو کرنا ہے، جو بہتر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جی ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور حد ہمیشہ لگتی ہے جو آپ نے نہیں کرنا. لیکن دنیا کے جو بھی قانون ہے، ڈونٹس پر ہیں، وہ ڈونٹس پر ہیں، ڈوز پہ نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس پہ حد نہیں لگاتا کہ آپ نے نیکی کیوں نہیں کی. وہ اس پہ حد لگاتا ہے کہ آپ نے یہ برائی کیوں کی. نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس پہ وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر قانون کا. تو اچھا لکھنا، اچھا ہونا، بہتر ہونا، اس کے اتنی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں ہر زمانے میں کے مطابق مختلف ہیں. اور مختلف جو استاد طبع کے جو لوگ ہیں، مختلف جو بیک گراؤنڈ کے جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی اپنی انفرادیت ہے. تو اس کے حوالے سے اچھا لکھنے کی مختلف بہت ساری صورتیں متنوع بن جاتی ہیں، اور وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن جو غیر معیاری ہے لکھنا، اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے یا جو پڑھنے والا بھی ہے، تو اس کے ذہن میں کچھ باتیں بہت واضح ہوتی ہیں کہ جہاں وہ خود بخود محسوس ہوتا ہے اس کو کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو وہ اس طاقت کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہا، یا جو بات کر رہا ہے وہ اس کو اس گہرائی کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہا، یا اس کی زبان کمزور ہے یا بیان کمزور ہے، جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم نے اچھا لکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم نے کوئی ایسا لفظ یا ایسی کوئی تحریر نہیں لکھنی، یا ایسا کوئی شعر لکھ کے نہیں سامنے پیش کرنا کہ جو میرے اپنے معیار سے یا جو میری روایت ہے اس کے معیار سے گھرا ہوا ہو، اور وہ پختہ نہ ہو، اور وہ اس جو ایک ادبی جو ہے تقاضا اس کو پورا نہ کرتا ہوں، فنی تقاضا جو ہے پورا نہ کرتا ہوں. آپ بڑی ملائمت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یہ سب سے مشکل یعنی خود کو روک کے رکھنا
اور جب آپ کو خود محسوس ہو جائے کہ یہ معیار کی چیز نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا یا اس کو سامنے نہ لانے پر قابو پانا، یہ ایک مشکل کام ہے. پہلے تو یہی شام کو آپ نے جا کے سنانا ہے دوستوں کی، یہی مشکل ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صبح فیس بک پہ آپ نے اسٹیٹس بھی لگانا ہے. ہاں تو وہ پھر کہاں سے آئے گا اگر آپ ایسا لکھیں گے نہیں تو؟ روز تو اچھا نہیں لکھا جاتا. روز بالکل ایسے بات ہے. پھر یہ کہ جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ ایک آپ کے ذاتی ہوتے ہیں، ایک اپنی ذات سے نکلے ہوتے ہیں، ایک آپ اپنی روایت سے لیتے ہیں، ایک آپ اپنے ماحول سے لیتے ہیں. تو جو ماحول ہے وہ اگر بہت ڈیمیجنگ ہے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے لکھتے ہی ساتھ ہی اس کو فیس بک پہ لگا دینا یا واٹس ایپ پہ لگا دینا ہے، تو وہ جو اجلت ہے اس پہ لگا دینے کی، اس سے بھی بعض اوقات وہ اس کے معیارات پہ ایک ہو جاتا ہے، سمجھوتا ہو جاتا ہے. اور جو آپ کے اپنے معیارات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں آپ کی اس ماحول سے. تو ایک آپ کی روایت آپ کو معیار دے رہی ہوتی ہے، تو آپ کی حد تک اس بات کے پارک ہیں خود اپنی تحریر کے. یہ بہت مشکل ہے. مطلب میں اگر آپ کی تحریر پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے میں زیادہ بہتر پرکھ کر سکوں، تو اپنی پرکھ تو میں اس سے بھی کمزور کروں گا. تو یہ ایک جو آپ کا اندر کرٹک ہے لکھنے والے کا، اس کو تو بہت ہی شفاف ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں اس پہ ہم اصرار میں کر رہا ہوں، اس پہ اگر نہ بھی یعنی آپ خود فیصلہ کر سکیں تو وہ بز اخفش والا جو ہے طریقہ وہ اختیار کر لینا چاہیے تھا کہ اخفش نے بکری رکھی ہوئی تھی تو جو بھی وہ نسخہ بناتا تھا تو اس کو سناتا تھا، اگر وہ سارے لاتی تھی تو کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہ نہیں ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہے. نہیں اس کے یہ دوست ہیں آپ کے، ہے نا. یعنی ایک ایسا ہلکا ہونا چاہیے جو آپ خود ہی ہوں، آپ کے 2-4 دوست ایسے جن کو آپ اپنے آپ کی طرح سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کو خود اندازہ نہیں ہو رہا تو ان میں سنائیں پہلے، اگر وہ اس کو سمجھیں کہ یہ ساتھ کریں اس پر تو اس کو پبلک میں لائیں، اگر نہ کریں تو پھر لکھیں. دیکھیے برا لکھنے سے بچنے کے لیے کچھ حربے آزمائے جا سکتے ہیں. آپ نے بات کی، ایک تو یہ دوستوں والا. تو مجھے یاد آ رہا کسی نے یہ کہا تھا کہ 5 دوست پال لو اگر اچھا لکھنا چاہتے ہیں. ایسے دوست کہ اچھا نہیں، یہ میں پڑھ رہا تھا اس میں ہمارے ایک یونانی نقاد ہے، تو انہوں نے اپنے جو شاعروں کے لیے کی تربیت کے لیے جو مضمون لکھا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی بری سے بری شاعری کے بھی چاہنے والے مل جائیں گے آپ کو، لیکن اگر تم اچھی شاعری لکھنا چاہتے ہو تو کم از کم 2-3 ایسے دوست ضرور رکھو اپنے ساتھ کہ جو تمہارے سینے پہ خنجر مارنے کی ضرورت رکھتے ہوں. اچھا یہ ادبی اظہار ہے کہ یعنی جو تمہاری جو خامی ہے وہ تمہیں تمہارے سامنے بغیر کسی جھجک کے اور پوری اخلاص مندی کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو میں نے ایک جگہ کہیں پہ ایک اچھا لکھنے کے حوالے سے یا برا لکھنے سے بچنے کے حوالے سے جو 5 تن پاک کا ایک میں نے فارمولا بھی دیا تھا کہ جی آپ ایک لکھیں اس کو، پھر آپ 5 دفعہ ریوائز کریں اور پھر 5 دوستوں کو آپ دکھائیں. تو سیکنڈ اوپینین لینا یہ بھی ایک بہت اس میں کارگر ہو سکتا ہے اس عمل میں. لیکن یہ کہ آپ کی اپنی جو اب اس پہ تو الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے، ایک دہرائی کا عمل جو ہے کہ آپ جو بھی کچھ لکھتے ہیں تو وہ تو ایک سیلاب کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری پڑت میں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دوسری پڑت میں، تیسری پڑت میں، اور اس طرح بار بار خود بخود آپ کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ اب اس میں سے وہ بگز نکلتے جا رہے ہیں اور وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو کبھی بھی ایک تحریر کو ہمیں اس کی عشق میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ جس طرح اپنے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اس طرح اپنی تحریر کے عشق میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں ایک معاملہ جو ہے نا وہ یہ تخلیق کو اولاد کی طرح قرار دینے میں بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ جیسا کیسا بھی ہے، چونکہ آپ کا بچہ تو آپ کو پیارا ہے اور ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے بات، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ اسے کچھ کہیں ہی نہ. اس کی تربیت کرنا یا اسے سنوارنا بھی آپ ہی کا کام ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر، اس سے بھی زیادہ مؤثر جو مثال ہے وہ کساب والی کہ وہ اس کی جو بکرے کو وہ دیکھتا ہے نا تو اس کو اس لیے پال رہا ہوتا ہے کہ کل کو اس نے قربان کرنا ہے. تو وہ لکھت کو وہ اس لیے لکھ رہا ہوتا ہے کہ کل کو اس نے پیش کرنا ہے اور اس نے اس کی عزت میں اضافہ یا کمی کر سکتا ہے یہ جو لکھا ہوا جو بھی ہے ادب پارا. تو اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک صفاق کی نظر سے، ایک قصاب کی نظر سے، کہ جہاں بھی اسے کوئی لگے کہ یہ ذرا سا بھی اس کی اپنی ایک لیگیسی ہے یا اس کی اپنی ایک جو ساکھ بنی ہوئی ہے اس کو یہ متاثر کر رہا ہے تو اس کو فوراً اس کو کنڈیم کر دینا چاہیے. لیکن یہ جب تک آپ خود کو رپیٹ کرنے اپنے آپ کو
ریویو کرنے کا آپ کے اندر ایک جرت پیدا نہیں ہوتی یا خیال پیدا نہیں ہوتا، تب تک آپ وہی بات میں نے کی نا کہ بھی یہ جو اپنے آپ سے اپنی تحریر سے عشق ہے وہ آخر میں آپ کو خواری کرتا ہے. ویسے تو عشق جو سارے خوار کرتے ہیں لیکن انہیں میں یہ بھی ہے. عشق تو ویسے ہی خوار کرتا ہے، لیکن یہ جو اپنی تحریر کے ساتھ عشق ہے یہ تو آپ کو پھر آپ کے مرنے کے بعد بھی خوار کرتا رہتا ہے. اس کی اسیری میں نہیں آپ کو آ جانا چاہیے، اس کی اسیری میں نہیں آنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں، اس کو ریویو کرتے رہیں بار بار. اور دوسرا یہ کہ اپنا آپ کے پاس ایک ایسے ریویورز ہونے چاہیے، دوست ہونے چاہیے قریبی، کہ جن پہ آپ کو اعتماد ہو اور ان کو آپ پہ بھی اعتماد ہو کہ ہم جس سے بات کریں گے تو یہ کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، برا نہیں مانے گا اور یہ اپنی تحریر کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ دو معیار ہو گئے. لیکن یہ کہ برا لکھنے سے بچنے کے لیے اور بھی اصول بیان کیا جاتا ہے. مثلاً آپ کسی کو سنیں تو اس پہ جو آپ کی پرکھ کا جو ایک معیار ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جب آپ خود کو پڑھیں تو اس میں آپ کا اپنا ایک جو عشق ہے اپنے ذات کے ساتھ وہ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ آپ جو لکھیں اس کو اس طرح پڑھیں کہ وہ آپ کے کان بھی سنیں اس کو. اچھا یہ اس کی پرکھ کا یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹول ہے، لیکن بلند خوانی کریں اس کی. یہ بہت زیادہ مؤثر ٹول ہے، چھوٹا سا ٹول ہے لیکن بہت مؤثر ہے کہ آپ جو لکھیں اس کو اپنے کان کو بھی سنائیں، اور آپ اس کو بیک وقت اس طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی تحریر ہے، اور سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کی آپ کو آواز آ رہی ہے اور کسی اور کی تحریر ہے. تو وہ دونوں وہ جو معیار ہے ایک کی جو ایک سنتے ہوئے کیسا لگتا ہے اور وہ جو ایک کاٹ جو ایک معیار کی ہوتی ہے نا جو کہ آپ دوسروں پہ اپلائی کرتے ہیں، وہ کسی حد تک پھر آپ اپنی تحریر پر اپلائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ چند ایک اصول ایسے ہیں کہ جس کو کہ آپ اپلائی کریں تو یہ برا لکھنے سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات بہت اہم ہوتی ہے، اسے میں کہتا ہوں اوون میں رکھنا. مطلب آپ جو بھی چیز لکھیں وہ تو گرم ہوتی ہے نا، تازہ ہوتی ہے، تو اس کو ذرا ٹھنڈا تو ہونے دیں نا، اس کی ذرا صورت نکلنے دیں، اس کو ذائقہ بننے دیں، تو وہ تو اس کے بعد ہی بنتا ہے. وہ ٹھہراؤ تھوڑا سا، جب وہ استعمال کے قابل ہو تب پتہ لگتا ہے کہ اس کی اب کیا معیار کیا ہے اس کا. تو اس کو آپ رکھ دیں اور اس کو کچھ عرصے بعد وہ آپ خود طے کرتے ہیں، ایک دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد، بعض اوقات ایک سال کے بعد آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور پھر آپ کو اس میں سے وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ تب آپ کو کیوں نہیں آپ دیکھ سکے اس کو. تو یہ کچھ عملی سے اصول ہے 4-5 کہ جس سے آپ خود کی باتیں ہیں تھوڑی بہت تجربے سے نکلی ہوئی، برا لکھنے سے خود کو بچا سکتے ہیں. تو اصول جو ہے وہ یہ ہوا کہ آپ اچھا لکھنے کی کوشش نہ کریں، برا لکھنے سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس میں خود بخود اچھائی کا پہلو جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اچھا بھی لکھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ جو بنیادی اصول ہے کہ برا مت لکھو، کہ بھی ہم نے برا یعنی اس سے بچنا ہے بس. یعنی اپنا ایک معیار مقرر کریں اور اس سے نیچے اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے وہ پھر ہوتا ہے اچھا لکھنا. اچھا ایک اور مجھے واقعہ بھی یاد ہے، کئی واقعات ہیں. فیض کا ایک واقعہ جو ہے میرے خیال میں کہیں میں نے پڑھا تھا یا سنا، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا ریفرنس کیا تھا، کہ وہ ایک جو آدمی ہیں لکھنے والے یا فیض کے چاہنے والے، وہ گئے ان کے پاس ملنے کے لیے، جو اکثر جایا کرتے تھے. تو آگے فیض جو ہے انہوں نے کچھ لکھا یا کوئی پرچی ایک چھوٹی سی پڑی ہوئی تھی، اس پہ اپنا شعر لکھا. تو انہوں نے وہ اٹھا کر اس کو موڑ کے تو ڈسٹ بین میں پھینک دیا. اس کے بعد وہ اٹھ کر گئے فیض کہیں، تو وہ جو آدمی ملاقاتی صاحب گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ ڈسٹ بین سے اٹھا لیا اور اس کو دیکھا. وہ فیض جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دوبارہ حضور نے کہا کہ یہ کیوں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے شعر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھے نہیں ہیں میرے خیال میں، تو میں نے پھینک دی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے اچھے نہ ہوں گے یا آپ کے معیار کے مطابق نہ ہوں گے، لیکن آپ کے ہیں تو ہمارے لیے تو تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں تو بہت اچھے ہیں. تو فیض اسے چھین کے تو دوبارہ پھاڑ کے اس کو پھینکا. انہوں نے کہا کہ جو شے میں اپنے نام کے ساتھ اس کو منظر عام پر نہیں آنے دینا چاہتا اور اس کو میں نے پھینک دیا ہے، تم اس کے دوبارہ واپس لا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ فیض کو اس بارے میں کانشیس ہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہے. ہاں کہ بھئی اپنے سے کم درجے کی چیز جو ہے وہ اگر آپ سے لکھی گئی ہے تو آپ اس کو پبلک میں لانے سے گھبراتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم معیار ایک آپ نے رکھا ہوا ہے، تو خود اپنے ہی تبرک میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے. بعض لوگ تو اتنے محتاط ہوتے ہیں. وہ میں نے پہلے مثال دی تھی مارکیز کی ایک دفعہ، کہ اس نے اپنا ناول 19 دفعہ لکھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا اس کے اندر ایک خیال تھا، آگ تھی، کیا بے چینی تھی کہ وہ ایک پورا ایک تحریر لکھ رہا ہے، پورا ناول لکھ رہا ہے
اور اس کو پھر رد کر کے ایک طرف پھینک دیتا ہے، پھر نئے سرے سے لکھتا ہے اس کو یعنی ریوائز بھی نہیں کرتا. تو یہ ایک آپ کے اندر ایک کہیں آگ لگی ہوتی ہے، کہیں آپ اپنے اندر آپ نے ایک سیٹ کیا ہوتا اپنا ایک پیمانہ. ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد حسین آزاد کے بارے میں کہیں کوئی واقعہ میں پڑھ رہا تھا کسی خاکے میں، کہ وہ کسی جگہ گئے تو انہوں نے پوچھا کسی کے بارے میں کہ وہ ہے کہ نہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں وہ گھر پہ نہیں ہے. تو انہوں نے وہ ایک 3 لائنیں لکھنی تھی، میرے خیال میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہیں پہ کہ محمد حسین آزاد آئے تھے اور یہ بنیادی جو بات ہے. وہ 3 لائنیں لکھنے میں انہوں نے کتنی پرچیاں ضائع کی وہیں کھڑے کھڑے. جو وہ سامنے جو شاہد ہے اس کا، یعنی شاہد جو ہے، اس نے یا اس کے حوالے سے کسی نے یہ خاکے میں بات لکھی کہ کتنی پرچیاں ضائع کی صرف یہ لکھنے کے لیے کہ محمد حسین آزاد جو تھے وہ ملنے آئے. تو وہ اپنے صرف اس لیے کہ وہ اپنا نقش چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل کو مثال بنے کہ یہ بھی محمد حسین آزاد ایسا بھی لکھتا تھا کہ جلدی میں وہ اصل میں وہ تو بڑی محنت سے لکھتے تھے، جلدی میں تو ایسے ہی لکھا کرتے تھے. تو وہ اتنے محتاط تھے اپنی نقش کے حوالے سے یا اپنے ساکھ کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ 1-2 لائنیں لکھنے کے لیے بھی اتنا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ایک ساکھ بنتی ہے وہ آپ کے اچھے لکھنے سے زیادہ، دیکھیں آپ جو زندگی بھر کی ریاضت کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتے کہ آپ نے برا لکھنے سے کیسے بچنا ہے. تو وہ ریاضت جو آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کرواتی ہے، یا وہ ریاضت میں آپ اس کی دہرائی بھی شامل کر لیں، آپ دوستوں کے ساتھ وہ جو ریویوز کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ بھی آپ شامل کر لیں. ایک چیز آپ کو شور کرتی ہے کہ جو یہ لکھا گیا ہے یہ کم از کم تمہارے جو معیار سے کم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس معیار سے بلندتر نہ ہو یا کوئی بہت اچھی چیز نہ ہو، تو وہ تو اس سے اگلے پھر دوڑ ہوتی ہے. لیکن جب تک آپ برا لکھنے سے بچیں گے نہیں، اچھا لکھنے کا سفر شروع ہی نہیں ہوگا. بہت اچھا، بہت اچھے وقت پہ ہم نے اور بہت اچھی بات پہ اس کو ختم کیا، اور بہت شکریہ. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.